بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جو آپ اتنے تمام اندرون سندھ کا آپ نے دورہ کیا ہے، اس وقت سب سے زیادہ مسئلہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ لوگوں کی پریشانی، آفت اور تباہی کس وجہ سے ہے؟ کیا پریشانی ہے اس وقت سب سے زیادہ؟ جی کامران صاحب، اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ ہے سندھ کے سیلاب زدہ علاقوں میں وہ بھوک کا ہے. ہم شہداد کوٹ گئے، اس کے علاوہ سانگڑ گئے، شکارپور گئے، آج ہم میرپور خاص میں ہیں، جڈو گئے. یہ جو جتنے علاقے ہیں ان تمام علاقوں میں ایک سب سے بڑا جو اس وقت مسئلہ ہے کہ وہ بھوک ہے. جیسے میں سے آپ کو بتا دوں کہ ہم شہداد کوٹ جب گئے تو شہداد کوٹ بائی پاس سے لے کر کپو سعید خان کا علاقہ ہے، یہ ایک 35 کلومیٹر سڑک ہے. اس سڑک پر تقریباً 35,000 IDPs بیٹھے، 35,000 متاثرین بیٹھے ہیں، لیکن کسی کے پاس کوئی خیمہ نہیں ہے اور وہ لوگ 2 دن 3 دن کے بھوکے ہیں. مثال، جب ادھر ہمارے ہوتے ہوئے ایک گدا گاڑی پر جب کھانا آیا تو اس کھانے کے پیچھے بچے، بوڑھے، خواتین ایسی بھاگی کہ وہ امدادی کھانے والا آدمی کھانا چھوڑ کر بھاگ گیا. پھر اس کے بعد کسی کے ہاتھ میں ایک تھیلی آئی چاول کی، کسی کے ہاتھ میں 2 تھیلیاں آئیں. جب میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ آپ کو یہ 2 تھیلیاں کھانے کی ملی ہیں چاول کی، کتنے افراد ہو گھر میں کھانے والے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم 20 افراد ہیں، گھر میں 20 افراد ہیں کھانے والے اور ہم 2 دن سے بھوکے ہیں. یہ 2 تھیلیاں اب مجھے ملی ہیں، میں اس میں پریشان ہوں کہ میں کون سے بچوں کو کھلاؤں گا. یہاں ہمیں کوئی امدادی سرگرمی نظر نہیں آئی. اس کے علاوہ یہی صورتحال دوسرے علاقوں میں بھی ہے. دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت وہ مچھروں کا ہے. یہ بے یار و مددگار لوگ جو سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اور ان کے جو بال مویشی ہیں، شام ہوتے ہی ان پر مچھروں کا حملہ ہوتا ہے. ان 20,000 تقریباً ہم نے اس ٹور کے دوران 30 سے 40,000 لوگ جو IDPs بیٹھے مختلف علاقوں میں، ہم نے سوائے چند لوگوں کے کسی کے پاس کوئی مچھردانی نہیں دیکھی. اور اس کے علاوہ اس پوری سرگرمی کے دوران ہمیں حکومت کہیں پر نظر نہیں آئی. اکا دکا کچھ NGOs ہمیں نظر آئے جو کام کرتے نظر آ رہے تھے. دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت کا وہ ہے بیماری، یعنی بے شمار لوگ بیمار ہیں. آپ اندازہ کریں، جب ہم شہداد کوٹ میں تھے تو ایک ڈاکٹر ایک چھوٹی سی ایمبولینس جو بولان سوزوکی بولان میں بیٹھا تھا، وہ یہ بتا رہا تھا وہ اپنی مدد آپ کے طور انسانی جذبے کے طور پر خدمات سر انجام دے رہا تھا. پرائیویٹ ڈاکٹر تھا. اس نے کہا کہ 4 دن کے دوران میں نے 4,000 مریضوں کو دیکھا ہے. حکومتی جو اس وقت کام ہو رہا ہے ریلیف کا، اور پھر جو لوگ کراچی سے اور دوسری جگہوں سے ریلیف وہاں پہنچا رہے ہیں اور بہت بڑا فلاحی کام ہو رہا ہے، اس کا تھوڑا میں کمپیریزن دے کہ حکومت کی جانب سے کیا ہو رہا ہے اور پھر یہ جو ریلیف ورک ہو رہا ہے جو کراچی سے لوگ جا کے کر رہے ہیں کام، اس کا کیا احوال ہے؟ ہاں جی خان صاحب، جیسے میں بتایا کہ ریلیف کے حوالے سے جو ہمیں صورتحال نظر آئی، کچھ NGOs جو ہے کراچی کی، جس میں GDC ہے سب سے پہلے، مطلب اس کی سرگرمی کافی نظر آئی. اس کے علاوہ الخدمت ہمیں مختلف کچھ علاقوں میں الخدمت نظر آئی اور مختلف NGOs. اور اس کے علاوہ یہاں کچھ لوگوں نے، نوجوانوں نے اپنے اپنے گروپ بنا کر ریلیف کی سرگرمی شروع کی ہے. لیکن یہ جس قسم کا ڈیزاسٹر ہے اور جس قسم کی تباہی ہے اور جتنی بڑی تعداد میں یہ لوگ متاثر ہیں، یہ ریلیف کی ایکٹیویٹی جو مختلف بخیر حضرات کی یا NGOs کی ہے اس کے مقابلے بہت کم ہے. جہاں تک سرکاری ریلیف ایکٹیویٹی کا معاملہ ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ میں نے ایک ڈپٹی کمشنر سے پوچھا کہ آپ کو حکومت سندھ کی جانب سے ریلیف کے لیے کتنے پیسے دیے گئے اور آپ لوگوں نے ان بیچاروں کو بے یار و مددگار کیوں چھوڑ دیا گیا؟ تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہمیں حکومت سندھ سے فی ڈسٹرکٹ اس وقت تک صرف 3 کروڑ روپے ملے ہیں. 3.25 کروڑ، جبکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے ذمہ جو سرکاری امدادی کیمپ میں لوگ بیٹھے ہیں ان کے کھانے کا خرچہ ایک دن کا تقریباً 50 لاکھ روپے ہے.
تو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ جو مجھے 3 کروڑ روپے ملے ہیں میں ان لوگوں کو اس میں سے کھانا کیسے کھلا سکتا ہوں.